بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وَأُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ صلوات عزیزان محترم، کل جو درس کے اندر ہم نے نکات بیان کیے اور ہم نے سورہ الحجرات تفصیل کے ساتھ ہم نے اس سورہ پر ڈسکشن اور گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی ان اہم ترین صورتوں میں سے ہے کہ جس میں نہایت اہم اخلاقی اور معنوی اسپریچول اور مورل جو پرنسپلز ہیں اور میسیجز جو ہیں وہ اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ ان پہلے 15 دنوں میں میری کوشش یہ ہوگی کہ سورہ الحجرات جو ہے اس کو ہم مکمل کر سکیں اور جو ہے وہ اس کا جو اخلاقی پیغام ہے ہم ماہ مبارک رمضان میں کوشش کریں کہ ان پیغامات کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں انشاءاللہ ان کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ کل کی آیت میں جو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے انشاءاللہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، اور جس طرح سے تم آپس میں چیخ چیخ کے اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہو، اس طریقے سے جب رسول تمہارے سامنے بیٹھا ہو، جب نبی تمہارے سامنے بیٹھا ہو تو تم اس طریقے سے گفتگو نہ کرو بلکہ احترام کو ملحوظ خاطر رکھو۔ دیکھیں اس زمانے میں یعنی کس لیول پر آ کے لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا۔ آپ ان کا اخلاقی لیول دیکھیں کہ دروازوں کے باہر سے جو ہے وہ آوازیں لگا رہے ہیں، نہ کوئی القابات، نہ کوئی احترام، کھانے پینے کا مسئلہ ہے تو وہاں پر ایشوز ہیں، کسی سے بات کرنے کی تمیز وہاں پر موجود نہیں تھی۔ تو اس سوسائٹی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام تک لے کے جانا تھا۔ یہ کتنا مشکل کام تھا کہ ایسی سوسائٹی کہ جس کو بیسک نارمز جو ہیں اور بیسک اخلاقیات جو ہیں اس کی بھی اس کے اندر جو ہے وہ کمی تھی۔ حتیٰ آج جو ہم لوگ اتنی ایڈوانس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اور آج ہم کلچرلی اور انٹلیکچولی جو ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، آپ دیکھیں قرآن نے کتنا 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بات کی تھی کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اس سے اجازت لے کے جاؤ۔ یہ نہیں کہ تم ایک دم کسی کے گھر جو ہے وہ جا کے بیل دو اور اس کے گھر پہنچ جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ پہلے کوارڈینیٹ کرو، اس کے ساتھ پہلے ہم آہنگ کرو۔ اگر آج کے زمانے میں ہم یہ بات کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ بہت آسان سی بات ہے، ظاہر ہے کہ، اور پھر آج کل ظاہر ہے ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے اور موبائل فون ہیں، میسیجز ہیں، ہم بڑے آرام سے اپنے میسیج کو کنوے کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں اتنے بجے آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو اگر آپ تیار ہیں تو میں آ جاؤں گا، تو یہ بہت آسان ہے۔ لیکن سوچیں اس سوسائٹی میں جہاں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا، تو اس وقت بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب کسی سے ملنے کے لیے جاؤ، جب کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو تم جو ہو اس سے پہلے اجازت لو، پہلے اس کو بتاؤ کہ تم ملنے کے لیے آنے والے ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے تم اس سے ملاقات کرو۔ اس لیے اور اگر کوئی
دیکھیں قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ آپ کو یہ کہہ دے آپ چلے جائیں اس سے ملنے، اور آپ کو وہ یہ کہہ دے کہ نہیں میں اس وقت مصروف ہوں یا میرے پاس کوئی موجود ہے تو تم واپس چلے جاؤ، تو تمہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، تمہیں جو ہے اس بات پر غصے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کہ یہ اس کا حق ہے کہ تمہیں یہ بتائے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ پھر فرماتا ہے کہ بالقول کجعل بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ وہ نقطہ تھا جس پر ہم کل رکے تھے اور ہم نے اس پر بات کی تھی کہ تم اگر ایسا کرو گے، دیکھیں اگر جو ہے جان بوجھ کر کوئی رسول کی بے احترامی کرتا ہے یا توہین کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو بلاسفیمی کا ایشو ہے، جو توہین رسالت کا ایشو ہے، تو اس میں انسان کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اس کا دین باقی نہیں رہتا۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر غلطی نہیں کرتا بلکہ انٹینشنل نہیں ہے اور اس سے غلطی سے یا اس کے پاس ایٹیکیٹس نہیں ہے، تو دیکھیں قرآن یہاں پر جو ہے وہ اس کے کفر کی بات نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا عمل حبط ہو جائے۔ حبط کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ تمہیں ثواب نہ ملے۔ ایک ہی موقع پر تم بہتر عمل انجام دے سکتے تھے، تم رسول کا احترام کر سکتے تھے، تم جو ہے وہ آواز کو نیچی رکھ سکتے تھے، لیکن تم نے ان آداب کا خیال نہیں رکھا، تم نے اس تہذیب اور اخلاق کا خیال نہیں رکھا، اس کے نتیجے میں تم ایک بہت بڑے ثواب سے محروم ہو گئے۔ تو ہم نے کل گفتگو کی کہ یہ صرف اس دور کے لیے نہیں ہے جب رسول خدا حیات تھے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، اور میسج ہمارے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت سے موقعوں کے اوپر جو ہے ہم ایک اچھا عمل انجام دے سکتے ہیں، ہم ایک عمل خیر انجام دے سکتے ہیں، ہم کوئی نیک کام انجام دے سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری انٹینشن بری نہیں ہے، ہم وہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس وقت کو گنوا دیتے ہیں، ہم اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جلدی کرو کار خیر کے اندر، جب کوئی کام خیر کا کام ہو اور خیرات کی طرف تمہیں جلدی کرنا چاہیے، رش کرنا چاہیے، تاکہ تم اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی حصول کی طرف تیزی کے ساتھ جو ہے بڑھ سکو۔ تو یہ جو مسابقہ ہے جس کو کہتے ہیں کمپٹیشن ہر جگہ پر اچھا نہیں ہوتا، بعض جگہ کمپٹیشن بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہماری اکثر زندگی جو ہے وہ کمپٹیشن میں گزرتی ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے دنیا کے لحاظ سے، اس نے اتنی تعلیم حاصل کر لی ہے، اتنی پوسٹ اس کو مل گئی ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، اس کے پاس اتنی دولت و ثروت ہے، فلاں کے پاس اس ماڈل کی کار ہے۔ یہ جو کمپٹیشن ہم کرتے ہیں آپس میں، اس نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم کسی سے تجربہ ضرور حاصل کریں، ہم درس ضرور حاصل کریں، ہم عبرت ضرور حاصل کریں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں آپ مقابلہ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ دیکھیں جب ریس شروع ہوتی ہے کسی جگہ پر تو ریس ایک ہی لیول پر سارے ہوتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی کسی اور پوائنٹ سے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی اور پوائنٹ سے بھاگ رہا ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے جو ایک ہی جگہ سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے اپنا مقابلہ کر رہا ہوں، لیکن آپ کے سرکمسٹانسز مختلف ہیں، آپ کی بیک گراؤنڈ مختلف ہے، آپ کی ہسٹوریکل آسپیکٹس مختلف ہیں، میری زندگی مختلف ہے، تو مجھے اپنے امکانات کو دیکھتے ہوئے، اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے، اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو بہترین ایفرٹس ہیں وہ مجھے کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ لیکن جہاں تک تقوی اور پرہیزگاری کا مسئلہ ہے، جہاں پر کار خیر کا مسئلہ ہے، وہاں پر ہم اچھی بات ہے کہ دوسرے شخص کو دیکھیں کہ وہ ہم سے زیادہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز شب پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، تو ہم ظاہر ہے کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں۔ کہ کمپیئر کس لیے کریں؟ کمپیئر اس لیے کریں، ایک دفعہ تو یہ ہے کہ ہم جیلس ہو جائیں اور جیلس ہونے کے بعد حسد میں اس کی آگ میں ہم جلتے رہیں، لیکن ایک مرتبہ ہم کسی کو کمپٹیشن کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اپنے نقص اور اپنے عیب کو سمجھ سکیں، اپنی ڈیفیشنسی کو سمجھ سکیں، ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس نقطہ نظر سے آپ چیزوں کو دیکھیں اور میں اپنے آپ کو دوسرے سے مقابلہ کرتا ہوں اور کمپیئر کرتا ہوں، صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے اندر کمی کہاں کہاں موجود ہے،
اور دوسرے نے اگر اتنی اچیومنٹس کی ہیں حاصل تو اس نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے جہاں میں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا؟ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے وہ ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور نیک کام میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے جب ہم اس کو تشخیص دے لیں۔ تو یہ جو عمل کا ضائع ہونا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں، کہ ہم عمل اور کہاں پر عمل ایک دوسرے سے تبدیل ہو جاتا ہے، کہاں پر عمل جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے۔ میں 2-3 مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو قرآن جب گناہ کی بات کرتا ہے، معصیت کی بات کرتا ہے اور عمل صالح کی بات کرتا ہے، ان دونوں کا آپس میں ریلیشن، ان دونوں کا آپس میں تقابل جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اپنی تربیت کے حوالے سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی جو آپ نیک کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو آپ کے نیک کام سے، اچھے کام سے، ابھی آپ نے توبہ بھی نہیں کی، آپ کے نیک کام کرنے سے جہاں آپ کو آپ کے نیک کام کا اجر ملے گا، نیک کام کا ریوارڈ ملے گا، نیک کام کا ثواب ملے گا، وہیں آپ کے گزشتہ بعض گناہوں کو بھی دھو دیا جائے گا۔ آپ کے آٹومیٹیکلی آپ کے گناہ جو ہے وہ دھلتے چلے جائیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم کسی بھی اچھے کام کو جو ہم انسانیت کے لیے کرتے ہیں، جو ہم اپنے مومن بھائی کے لیے کرتے ہیں، جو ہم کسی کی مدد کے لیے کرتے ہیں، اس اچھے کام کے 2 پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اس کا اپنا ثواب ملے گا، دوسرا یہ ہے کہ اس کا اثر ہمارے گناہوں پر ہوگا جو ہم نے ماضی میں کیے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اب دیکھیں دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی، سورہ نساء آیت نمبر 31، اس سے پہلے سورہ ہود آیت نمبر 114 تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میجر سنز جو ہیں، گناہان کبیرہ، اگر تم اس کو کمٹ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو چھپا دے گا، اس پر پردہ پوشی کرے گا۔ تو یہ بھی آیت ہے، آٹومیٹیکلی یہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس بہت سی روایات موجود ہیں، جب ہم کسی کی فرض کریں غیبت کرتے ہیں، یہ جو بیک بائٹنگ ہے، اس میں بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، پہلا کام جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو میرا اچھا عمل ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اب وہ میرے نامہ اعمال میں نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تم قیامت کے دن دیکھو گے، تمہیں وہ دکھایا جائے گا۔ اب وہ انسان یہ حیران ہوگا کہ یہ عمل جو میں نے کیا تھا یہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، تو یہ عمل تو اس کے شفٹ ہو گیا، اور وہ شخص یہ کہے گا یہ عمل تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، یہ مجھے کیسے نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ پھر اس کو بتایا جائے گا کہ فلاں شخص نے تمہاری غیبت کی تو اس کا نیک عمل جو ہے وہ تمہارے اس میں نامہ اعمال میں منتقل ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک بڑی خوبصورت بات ہمارے بعض علماء نے لکھی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کا کوئی نیک عمل ہو ہی نہ، ویسے تو بہت کم ہے ایسا کوئی تصور ہو کہ کسی کا نیک عمل نہ ہو، تو پھر آپ کے جو دوسرے کے گناہ ہیں وہ آپ میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی نیک عمل نہیں ہے جو اس کو ملے، اس میں منتقل ہو، تو اس کے جو گناہ ہیں وہ آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن انسان یہ کہے گا کہ پروردگارا میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے گناہ نہیں کیا تھا، لیکن فلاں گناہ جو تم نے کیا تھا اس کے نتیجے میں یہ گناہ اس کا جو ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں جو ہے منتقل ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی مثال دیتا ہے، یہ تو ان لوگوں کی مثال ہو گئی جو اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں اور رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولتے ہیں اور وہ انٹینشنل نہیں ہوتے۔ اگر انٹینشنل ہوگا تو یہ تو توہین رسالت میں آئے گا، لیکن جو ہے یہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو پیغمبر کی جو اصل مقام ہے اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر فرماتا ہے قرآن کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ واولئک الذین امتحنا قلوبهم جو ہے للتقوی، ان کے قلوب کو تقوی کے ذریعے ہم نے امتحان کر لیا ہے۔ تو صاحبان تقوی وہ ہیں کہ جو پیغمبر، اللہ، قرآن اور معصوم جو ہیں
ان کے جو ارشادات ہیں، ان کے جو فرامین ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، ان کو بھی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور جو ہے وہ احترام بھی ان کا کرتے ہیں۔ تو یہ قلب کا امتحان، یہ جو لفظ امتحان ہے، یہ بنیادی طور پر عربی میں کہاں پر استعمال ہوتا تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ جو گولڈ ہوتا ہے، گولڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے، کھوٹے اور کھرے کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے، سونے کو جو ہے وہ پیوریفائی کرنے کے لیے، اس کو خالص بنانے کے لیے جو ایک پروسیس ہوتا تھا، اس پروسیس کو کہتے ہیں امتحان۔ اب اس امتحان کو انسان کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا، یعنی انسان کے نفس کا امتحان، انسان کی ذات کا امتحان، انسان کے قلب کا امتحان۔ یعنی انسان بھی جیسے گولڈ جو ہے ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، ایک ویلیویبل چیز ہوتی ہے، اسی طریقے سے اسپریچول کانٹیکسٹ کے اندر انسان کی روح جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے، انسان کا نفس جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے۔ لہٰذا جب اس کو ہم پیوریفائی کرتے ہیں تو اس کی پیوریفیکیشن کے پروسیس کو بھی امتحان کہا جانے لگا۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے تقوی کے ذریعے سے ان کے قلوب کا میں نے امتحان کر لیا ہے، اس لیے کہ صاحبان تقوی کی یہ جو ہے وہ ان کا مقام ہوتا ہے، ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ ہمیشہ احترام کرتے ہیں، اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں، ان کے اندر ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر آداب ہوتے ہیں، ان کے اندر تہذیب اور اخلاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس تقوی کی جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں صرف متقین کے عمل کو قبول کرتا ہوں۔ یہ جو تقوی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہم جو مرضی عمل انجام دیں، اس عمل میں اگر ذرہ برابر بھی وہ عمل غیر خدا کے لیے ہوگا، ذرہ برابر بھی وہ اس دنیا کے لیے ہوگا، کہیں بھی اس میں ہماری خواہش نفس موجود ہوگی، کہیں بھی ہماری اس میں دنیا پرستی موجود ہوگی، تو وہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور شاید اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرے جتنا وہ تقوی کے قریب ہے، جتنا اس میں جو ہے وہ رائٹیسنس اور جتنا اس میں تقوی موجود ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ اس کا کانٹیکسٹ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل، ان سے کہا گیا کہ وہ قربانی دیں، تو قابیل نے بھی قربانی دی اور حابیل نے بھی قربانی دی، دونوں نے اللہ کے لیے قربان کیا کسی نہ کسی چیز کو، لیکن ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب دیکھیں کہ اگر اس کا اپیرنٹ آسپیکٹ دیکھا جائے، اگر عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر ایکسٹرنل ورلڈ میں اور خارجی دنیا میں ہم اس کو دیکھیں تو کیا ہوگا؟ دونوں نے قربانی دی، لیکن عمل کی جو حیثیت کا تعین کہ آیا ہمارا عمل ورتھ فل ہے یا نہیں، ہمارا عمل ویلیویبل ہے یا نہیں، ہمارے عمل کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے یا نہیں، ہمارے عمل کو اجر اور ثواب کے قابل ہے یا نہیں، اس کو ڈٹرمن کرتی ہے ہماری انٹینشن، اس کو ڈٹرمن کرتی ہے ہماری نیت۔ تو ہماری نیت جتنی خالص ہوگی، عمل ظاہری طور پر ہو سکتا ہے آپ بھی نماز پڑھ رہے ہو، میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ کی نماز کا بہت زیادہ ثواب ہو، میری نماز کا کم ہو، اس لیے کہ جو اندر کی دنیا ہے وہ ہے کہ جو ڈیسائسو رول پلے کرتی ہے آپ کے عمل پر دیے جانے والے ثواب پر۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ یہ شاعر اللہ کسی وقت انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ محرم کے دنوں میں شاید میں اس کے اوپر زیادہ روشنی سے بات کروں۔ ہر وہ چیز شاعر اللہ ہے کہ جو انسان کو یاد خدا میں مبتلا کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز یاد خدا میں مبتلا نہیں کرتی، یا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مثبت ہو سکتا ہے ایک چیز دینی ہو، مذہبی ہو، لیکن وہ آپ کو گمراہ کر دے، وہ آپ کو منحرف کر دے، وہ آپ کو یاد خدا میں مبتلا نہ کرے۔ لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے جو قرآن و سنت کی طرف سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم شاعر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاعر اللہ کا احترام کرتے ہیں، تو یہ احترام ظاہری نہیں ہوتا۔ احترام جو ہے وہ آپ کے دل میں وہ احترام
اور آپ کی سبمسیونیس آف ہارٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے من تقوی القلوب، کہ جتنا آپ کے اندر تقوی ہوگا، جتنا آپ کے اندر اخلاص ہوگا، جتنا آپ کے اندر خلوص ہوگا، جتنا آپ غیر خدا کے لیے کام کر رہے ہوں گے، اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. اگر وہ 1% ہوگا تو آپ کو 1% ثواب ملے گا، اگر وہ 100% ہوگا تو آپ کو 100% ثواب ہوگا. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اسی طرح قرآن مجید میں ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، روز قیامت نہ تو مال کام آئے گا کسی کے، نہ ہی بیٹے اور اولاد کام آئے گی. یہ اولاد کا لفظ جہاں قرآن استعمال کرتا ہے تو وہاں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اولاد جو ہے وہ طاقت اور بہادری کی نشانی سمجھی جاتی تھی. تو یہاں پر بھی انسان ایسے ہی کرتا ہے انسان کہ اگر اس کے پاس حکومت ہو، اگر اس کے پاس جو ہے وہ رول کر رہا ہو، اس کے پاس طاقت ہو، اس کے پاس پوزیشن ہو، تو یا تو انسان اس دنیا میں پیسے کے ذریعے سے اپنا کام آگے بڑھاتا ہے، یا جو ہے اپنی پاور کی بنیاد کے اوپر اپنا کام آگے بڑھاتا ہے، جہاں ریفرنسز ہوتے ہیں، جہاں دوسری چیزیں ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن وہی شخص جو ہے اس کا عمل ہم قبول کریں گے، اور جو چیز فائدہ مند ہوگی، جو چیز بینیفیشل ہوگی، وہ کیا ہوگی کہ جو قلب سلیم کے ساتھ میرے پاس آئے گا. بڑی واضح قرآن کی آیت ہے، اس میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم ساؤنڈنس آف ہارٹ کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، اگر ہم دل کے تقوی جو ہے وہ انسان کے قلب کی صفت ہے، انسان کے اعضاء و جوارح اور فزیکل آسپیکٹ کی صفت نہیں ہے. تقوی کوئی رکھی ہوئی چیز کا نام نہیں ہے، تقوی انسان کے وجود سے اس کا تعلق ہے. تو جو شخص تقوی کے ساتھ اور جو شخص جو ہے قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا اور باقی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کروں. میں یہاں ایک بڑے باریک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، اور وہ یہ کہ اگر آپ خود ایکسپیرینس کریں، یہ انشاءاللہ کسی موقع پر میں اس پہ بات کروں گا کہ یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ میں جو عمل انجام دے رہا ہوں آیا وہ اخلاص کے مطابق ہے یا نہیں، اس میں ڈیووشن ہے یا نہیں، اس میں خلوص ہے یا نہیں، کیا میں واقعاً اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں یا میں اللہ کے لیے کام نہیں کر رہا. انشاءاللہ شاید ماہ مبارک رمضان میں یا کسی اور موقع پر میں ان پرنسپلز کی طرف اشارہ کروں گا جہاں انسان کو یہ پتہ چل سکے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکے، اپنے آپ کو ریوزٹ کر سکے، اور یہ اپنے آپ کو اینالائز کر سکے کہ آیا جو عمل میں انجام دے رہا ہوں کہ وہ خدا کی خاطر ہے بھی یا نہیں. اس لیے کہ اس کی کچھ علامات ہیں، اس کے کچھ سائنز ہیں. اگر وہ علامات ہمارے اندر پائی جائیں گی، اگر وہ سمٹمز ہمارے اندر موجود ہوں گے، اگر وہ سائنز ہمارے پاس موجود ہوں گے، تو یہ سائنز اور علامات اس بات کی دلالت ہوگی کہ ہم اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے، ہم دوسروں کے لیے، دوسروں کی خوشنودی کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان واقعاً سیریس ہو، یہ جو سیریسنس ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. اگر انسان سیریس ہو اور اپنے دل سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے، اپنے آپ کو ایڈریس کرے اور اپنے عمل کا خود جائزہ لے، تو یہ جاننا مشکل نہیں ہوتا کہ آیا میرا عمل خدا کے لیے ہے یا نہیں ہے. لیکن مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل سمجھنے میں نہیں ہے، مشکل جاننے میں نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آسان ترین کام یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ خلوص کی خاطر نہیں ہے، ہم جو ہے وہ دوسروں کی خوشنودی کے لیے خاطر کریں، چاہے وہ ہماری مجالس ہوں، چاہے وہ ہماری محافل ہوں، چاہے وہ ہماری عزاداری ہو. ہر سطح پر ریاکاری کا عنصر جو ہے وہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. تو یہ ریاکاری سے نکلنے کا صرف واحد راستہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خود اپنے عمل کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. اور اگر ہم اپنا حساب خود کریں، اگر ہم خود اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ جاننا مشکل نہیں ہے کہ آیا ہمارا عمل جو ہے وہ خدا کے لیے ہے یا غیر خدا کے لیے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اب تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں کہ تقوی کے ہی حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو تقوی ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم نے کہا فرقان، یہ انسان کو علم عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں اس چیز کا علم عطا کروں گا کہ جو تمہیں علم نہیں ہے.
تو یہ علم جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہ ایک قسم کا علم لدنی ہوگا، ایک قسم کا الہامی علم ہوگا، ایک قسم کا وہ علم ہوگا جو ہمیں کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، ہمیں ٹیچر سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی طرف سے دیے جانے والا علم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک الہامی علم ہوگا۔ تو تقوی کے نتیجے میں جب ہمارے امام چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں کتنی باریک بات کی طرف اشارہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بعض ہماری جو چیزیں ہیں، ہمارا جو علم ہے وہ نسبتاً مشکل ہے، وہ آسان نہیں ہے، وہ ہر شخص کے لیے سمجھنا مشکل ہے اس کو۔ پھر آپ فرماتے ہیں لا یحتملہ، یہ ہمارا علم جو ہے اس کو متحمل نہیں ہو سکتا کوئی مگر 3 قسم کے افراد، الا ملک مقرب، وہ فرشتہ جو مقرب اللہ ہے، دوسرا نبی مرسل، نبی مرسل، اور تیسرا جو ہمارے جس میں گفتگو سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ او عبد مومن امتحن اللہ قلبہ بالایمان والتقوی، یعنی وہ مومن کہ جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور ایمان کے ذریعے آزمائش اور امتحان کر لیا ہے، جو امتحان کی منزل سے گزر چکا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اتنی امپورٹنٹ دعائے زیارت جامع کبیرہ کہ جس کے الفاظ جو ہیں ہمارے سامنے اگر موجود ہو، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جامع کبیرہ کے کچھ الفاظ ہیں جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم ایک امید کے ساتھ زیارت پہ جاتے ہیں، جب ہم روضہ رسول پر جاتے ہیں، جب ہم روضہ امام حسین پر جاتے ہیں، جب ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ہم کیا پڑھتے ہیں جامع کبیرہ میں؟ یہ جو زیارتیں ہیں ہماری، میں بہت تفصیل سے چونکہ اسی جگہ پر بیان کر چکا ہوں، ہم عام طور سے ان دعاؤں کو اور ان زیارتوں کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، لیکن ان دعاؤں کو اور ان زیارتوں میں جو معارف کا ایک دریا موجود ہے، ان دعاؤں اور ان زیارتوں میں جو علم موجود ہے، اس علم کو، اس معرفت کو، اس اویئرنیس کو، اس نالج کو بھی ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم جب دعائے کمیل پڑھتے ہیں، ہم جب دوسری زیارتیں پڑھتے ہیں اور دعائیں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر جہاں ہمیں اس کا ثواب ملنا چاہیے وہاں پر ہمیں اس کے کانٹینٹس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطیع لکم، دیکھیں مطیع لکم، کہ اے امام معصوم کو ہم خطاب کرتے ہیں، اے امام معصوم ہم اس حالت میں آپ کی طرف آ رہے ہیں، آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ مطیع لکم، کہ ہم آپ کے سامنے مطیع ہیں۔ یہ جو مطیع کا لفظ ہے یہ ظاہری طور پر جھکنے کا نام نہیں ہے، مطیع سے تعلق ہے اطاعت سے۔ جب ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کی اطاعت میں ایک ظاہری طور پر جھکنا ہے اور ایک ہمارے قلب اور روح کا اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے امام، اے معصوم، ہم جو آپ کی طرف آ رہے ہیں ہم صرف ظاہری طور پر آپ کے سامنے سر تسلیم نہیں ہے، بلکہ ہماری روح بھی آپ کے سامنے تسلیم ہے، ہمارا قلب بھی آپ کے سامنے تسلیم ہے۔ عارفن بحقکم، دوسری چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ عارفن، ہم اس امید پر آ رہے ہیں کہ ہم آپ کے حق کی معرفت حاصل کر سکیں، ہم اس بات کی معرفت حاصل کر سکیں کہ آپ کے ہم پر حقوق کیا ہیں، ہم اس بات کی معرفت حاصل کر سکیں کہ آپ ہم سے ایکسپیکٹیشن کیا رکھتے ہیں، آپ کی ہم سے توقعات کیا ہیں، آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اب دیکھیں ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے پاس اور بھی روایات ہیں، من زار الحسین عارفا بحقہ، جو حسین کی زیارت اس طرح سے کرتا ہے کہ حسین کے حق کی معرفت حاصل کرتے ہوئے فوجب لہ الجنہ، اس کے اوپر جنت جو ہے واجب ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہمارے پاس مختلف روایات ہیں، ہم بعض روایات کو تو پک کرتے ہیں، بعض روایات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم یہ روایت تو پک کرتے ہیں کہ اگر حسین کے غم میں ایک قطرہ آنسو بہائیں گے تو ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، لیکن یہ آیت اس وقت تک، روایت اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک دوسری روایت کو اس میں شامل نہ کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ من زار الحسین عارفا بحقہ، جو حسین کی زیارت کرتا ہے عارفا بحقہ، حسین کا عرفان رکھتے ہوئے، حسین کی معرفت رکھتے ہوئے، حسین کے مقام کو سمجھتے ہوئے، حسین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، تو وجب لہ الجنہ، اس کے اوپر جو ہے وہ جنت واجب ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ پھر مقرن بفضل کا
آپ کے فضل و کرم کا اقرار کرتے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ محتمل لعلمکم، بڑی خوبصورت چیز ہے کہ امام معصوم کو ہم خطاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں تاکہ آپ کے حق کو سمجھ سکیں، آپ کی معرفت حاصل کر سکیں، آپ کی اطاعت کر سکیں، آپ کے سامنے سبمسو ہو سکیں اور آپ کے فضل و کرم کا اقرار کر سکیں، اور ہم آپ کے علم کو متحمل ہو سکیں، ہم آپ کے علم کو جذب کر سکیں، ہم آپ کے علم کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم جامع کبیرہ کے اندر جو ہے ہم وہاں پر پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ جو مختصر سا ابھی ہمارے پاس ٹائم باقی ہے، میں چاہوں گا اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں، اور ان آیتوں کے ذیل میں کچھ باتیں مجھے اور کرنی ہیں لیکن ابھی نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور موقع پر میں کروں۔ قرآن مجید کی اس کے بعد جو بعد والی آیت ہے سورہ الحجرات کی، بڑا ہی امپورٹنٹ ایک میسج ہے اس کے اندر، اور ہم کمیونٹی کے لیول کے اوپر اور فرد کے حساب سے انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیو حیثیت سے بھی ہم اس کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں۔ اور اس آیت کو پڑھنے سے پہلے میں ہمارے علماء بھی کہتے ہیں، میں اپنے ایکسپیرینس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہماری انفرادی زندگی میں، ہماری اجتماعی زندگی میں، ہماری قومی زندگی میں، ہمارے سوسائٹی کے اندر اور خاص طور پر ہماری فیملی لائف کے اندر جو بہت زیادہ اختلافات، جھگڑے، کنفلکشن اور کنٹرڈکشنز اور لڑائیاں اور فسادات جو ہمیں نظر آتے ہیں، وہ قرآن کے اس انتہائی خوبصورت اصول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہ کون سا اصول ہے جو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے؟ اگر آج اس اہم اصول پر ہم عمل کریں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سی جگہ پر جو ہمارے اختلافات ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لو۔ تم ایسے ہی کسی کی خبر پر اعتماد مت کرو بلکہ اس کی تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کا شکار ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کا شکار ہو جاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ جب تمہیں اپنے کیے کے اوپر شرمسار ہونا پڑے، ایسا وقت آئے کہ جب تمہیں امبیرسمنٹ کا احساس ہو اپنے کیے کے اوپر۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ہم جو اپنی لائف کے اندر، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی ہو، سوشل لائف ہو، ہمارا زیادہ تر جو عمل ہے وہ دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی جو ہمیں خبریں ملتی ہیں، جو نیوز ملتی ہیں، وہ رپورٹس جو ہمیں ملتی ہیں، ہم ان پر ریلائے کرتے ہیں، اور ریلائے کرنے کے بعد ہم اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا رد عمل ہے، یہ جو ہمارا ریئیکشن ہے، وہ دوسروں سے چیزیں منتقل ہونے کے لیے کہ ایک طرف سے ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھ کر اور آبزرویشن میں چیزیں ہماری آتی ہوں۔ تو فاسق کس کو کہتے ہیں؟ البتہ جب ہم اردو میں یہ فاسق کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو شاید قرآن کی جو اصطلاح ہے وہ تھوڑی سی اس سے مختلف ہے، لیکن فاسق ہمارے ہاں ایک قسم کی گالی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن فاسق اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں، ایک لفظ ہے منافق اور ایک ہے فاسق۔ یہ جو منافق ہے اس کا عمل آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ عملاً وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اس کا عقیدہ اس پر نہیں ہے۔ وہ عقیدہ وہ نہیں رکھتا جو وہ دکھا رہا ہے آپ کو۔ وہ آپ کے سامنے بہت آپ کی تعریف کر رہا ہے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے اور دل میں وہ آپ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ ہے منافقت۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی کروں، انشاءاللہ جب کبھی یہ آیت آئے گی تو میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی زندگی میں جو ظاہر اور باطن کے درمیان فرق ہے وہ کم ہوتا چلا جائے۔ یعنی میں لوگوں کے سامنے کمپلیکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے، مجھے لوگوں کے سامنے شفاف ہونا چاہیے، مجھے لوگوں کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ مجھے جب میں لوگوں سے بات کروں تو لوگ مجھے سمجھیں کہ میری انٹینشن کیا ہے، لوگ مجھے سمجھیں کہ میں کس کو پسند کرتا ہوں، کس کو نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہوں لیکن آپ کے پیچھے میں جو ہے وہ کسی اور کو سپورٹ کر رہا ہوں۔
اور یہ کثرت کے ساتھ ہماری کمیونٹیز کے اندر ہوتا ہے. تو یہ جو عمل ہے کہ منافقت ایک وہ شخص کے جو روحانی ہے، جو مانوی ہے، جو اسپریچول ہے، اسپریچول شخص کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی زندگی میں ظاہر اور باطن جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے. اور ہمارے ہاں میں کل تقوی کی جب میں اقسام بتا رہا تھا، میں انشاءاللہ شاید کبھی اور اس پر بیان کروں گا. ہمارے ہاں جس قسم کا دین ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ دین دراصل جو ہے، بہت معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، سخت الفاظ ہیں، لیکن یہ دین جس طرح کا ہم پہنچاتے ہیں یہ ہمیں زیادہ تر منافق بناتا ہے. یعنی منافق زیادہ بناتا ہے. یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو دوسروں سے چھپائیں. حتیٰ اگر ہم کوئی غلط کام بھی کرتے ہیں تب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اندر سے کچھ اور ہو اور باہر سے کچھ اور ہو. لیکن اور بھی ایک ایسی شکل ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم اس حالت سے باہر آ جائیں اور ہم ظاہر اور باطن میں کم سے کم فرق ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمیونٹیز کے اندر بعض افراد، یعنی ایک شخص نہیں، کئی لوگوں کا تجزیہ اس ایسے افراد کے بارے میں ہوتا ہے کہ یا اس فرد کا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس کے ساتھ ہے. یعنی ایسی شخصیت کہ جو مبہم ہو، ایسی شخصیت کہ جس میں ایمبیگوٹی ہو. نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے، نہ قرآن اس کو پسند کرتا ہے، نہ رسول اس کو پسند کرتا ہے، نہ امام اس کو پسند کرتا ہے. اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اس لیے ہم اس بات کو واقعاً سیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، میں جو اندر سے ہوں میں باہر سے بھی مجھے ہونا چاہیے. مجھے لوگوں کے سامنے اس حد تک چھپانا چاہیے چیزوں کو جو ضروری ہیں، لیکن ایسی جگہ پر کہ لوگ میں مس کنسپشن پیدا ہو جائے، وہ مس انڈرسٹوڈ کریں آپ کو. یہ چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، جو تقوی سے متصادم ہے، اور ہمیں اس سے نجات پانی چاہیے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. جبکہ اس کے مقابلے میں فاسق جو ہے، ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک ہو سکتا ہے وہ خدا پر ایمان رکھتا ہو، قیامت پر ایمان رکھتا ہو، امامت پر ایمان رکھتا ہو، لیکن اس کی عمل میں پرابلم، وہ گناہ کی زندگی گزارتا ہے. اس کی زندگی میں ہمیں معصیت نظر آتی ہے، ہمیں گناہ نظر آتا ہے، اور گناہوں کو جاری رکھنا. اور پھر اگر اس کو کوئی نصیحت کرے تو وہ نصیحت جو ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر اس کو کہیں کہ یہ کام برا ہے تو وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو ہے اس کی نصیحت کریں. آپ اس کو ہم کہتے ہیں فاسق. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس فاسق کی خبر کی تحقیق کرو. تم ایسے ہی اس کو پھیلانے نہ شروع کر دو، ایسے ہی تم دوسرے تک منتقل کرنا نہ شروع کر دو، بلکہ اس کے اوپر ریسرچ کرو، اس کے اوپر تحقیق کرو. تو اگر فاسق ہوگا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مکمل تحقیق اور مکمل ریسرچ. اور اگر کوئی عادل ہوگا، فرض کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک اچھا آدمی بھی تو خبر لے کے آ سکتا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے فاسق اگر آپ کے پاس خبر لائے گا تو آپ تحقیق کر لیں. لیکن اگر کوئی عادل آپ کے پاس خبر لاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی جینون ہے، آپ کو پتہ ہے یہ آدمی عادل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی جو ہے وہ کوئی غلط بات نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، اگر آپ کو واقعاً اس کے تقوی پر ایمان ہے، تب بھی یہ ضروری ہے کہ ہمیں اس پر اطمینان ہو. یہ اطمینان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کوئی عادل بھی آپ کے پاس خبر لے کر آئے تب بھی آپ کو مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ اس کی خبر پر عمل نہیں کر سکتے. ہمیں اس کی خبر کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے کہ وہ عادل تو ہے، ٹھیک ہے کہ وہ متقی بھی ہے، لیکن یہ کہاں سے کہ اس نے جو خبر، اس کا جو سورس ہے وہ سورس ٹھیک ہو سکتا ہے اس نے سمجھنے میں غلطی کی ہو سکتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو. اور یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم مختلف جگہ پر مجلسیں پڑھتے ہیں، مختلف ممالک میں مجلسیں پڑھتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ واقعاً آپ کی بات کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یعنی آپ نے وہ بات کہی نہیں ہوتی لیکن وہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور مس کنسپشن کی بنیاد پر وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. میں ایسے موقع پر یہ کہتا ہوں، فرض کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تو آپ میرے پاس آئیں اور میرے سے سنیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ غلط تصور قائم کر رہے ہیں، آپ اسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں.
آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کا مطلب کیا تھا، اور اس کے بعد جب مطلب سن لیں تو آپ جو بات دوسرا کر رہا ہے، جو ایکسپلینیشن دے رہا ہے، اس ایکسپلینیشن پر ریلائے کریں، نہ یہ کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ پر ریلائے کرنا شروع کر دیں۔ سب بات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور ہمارے ہاں کمیونٹیز میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص ہے جو بے شک وہ ظاہری طور پر مومن ہے لیکن حقیقتاً وہ فاسق ہے، حقیقتاً وہ جو ہے صحیح انسان نہیں ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ کے بارے میں، مثلا میرے بارے میں کسی شخص نے آ کے ایک صاحب کو جو ہے وہ کوئی بات کی، تو بھئی آپ اس کی تحقیق کریں پہلے، لیکن ایک اور ٹیکنیکلی اور سائیکولوجیکل ایشو یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجھے آ کے کوئی بات کرتے ہیں کسی کے بارے میں، جب آپ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں باوجود اس کے کہ مجھے شاید پتہ بھی ہو آپ غلط بات کر رہے ہیں، مجھے پتہ بھی ہو کہ مجھے آگے نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ میرے مفادات کے مطابق ہے، چاہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی برائی سنوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے خلاف کوئی بات سنوں، لہٰذا کوئی تیسرا آدمی اگر مجھے کوئی رپورٹ کرتا ہے تو میں اس پر فوراً ریلائے کرتا ہوں، اور ریلائے نہیں کرتا بلکہ میں اس کو دوسروں تک بھی منتقل کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے عام طور سے ہمارے ہاں بہت زیادہ اس سلسلے میں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ جو فاسق شخص ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مفاد ہو سکتا ہے، یعنی جو خبر لے کر آ رہا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف آلریڈی کوئی سازش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے خلاف بات کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا یہ بڑا ہی سینسیٹیو ایشو ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی نیوز آئے، جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر آئے، جب بھی کسی مومن کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے اعتماد کرنے سے پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ قرآن کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ میسیج دیکھیں قرآن کا، سورہ نور آیت نمبر 12 کہتے ہیں لولا اذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا فقالوا هذا افک مبین۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں ایک بڑی تفصیلی داستان ہے جس کو داستان افک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ جس میں ایک عورت کے بارے میں تہمت لگائی گئی اور اس کو لوگوں نے ریلائے کیا۔ اس سے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ بعض کہتے ہیں یہ حضرت عائشہ کے بارے میں ہے، رسول کی بیویوں کے بارے میں ہے، دوسری ایک الگ ایشو ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن قرآن نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن قرآن بڑا امپورٹنٹ میسیج دیتا ہے، جو قرآن کا میسیج ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کبھی کبھی ہم تاریخ میں چلے جاتے ہیں اور قرآن کے اصل میسیج کو ہم عکس نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ یہ کس عورت کے بارے میں ہے، بلکہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے میسیج کیا دیا ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ لولا اذا سمعتموہ، کیا ہوا تمہیں کہ جو ہی تم نے یہ خبر سنی کہ ایک عورت کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کو اکیوز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگائی جا رہی ہے، تو کیا ہوا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو تم نے جو ہے تم نے پہلے یہ کیوں نہیں تصور کیا کہ نہیں یہ غلط ہے خبر؟ یعنی جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے ایسی جو کسی کے خلاف ہو، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پہلے اس بات پر ریلائے کرو کہ یہ اچھی چیز ہے، خیر ہے، یہ خبر غلط ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایسی خبر آئے کہ جو منفی ہو، جو نیگیٹو ہو، جو کسی کی برائی میں ہو، جو کسی کی غیبت میں ہو، تو ہماری پہلا ریئیکشن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ یہ خبر غلط ہے، ہم اس کو ڈس ریگارڈ کریں، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے۔ آپ کو اپنی ایک ایکسپیرینس شیئر کر دوں کہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے والوں میں ایک صاحب ہیں یا تھے کہ جو اتنا جھوٹ بولتے تھے کہ میں نے دوسروں کے بارے میں میں نے یہ کہا کہ دیکھیں، کوئی بھی شخص اگر آپ کے پاس آئے، مثلا آپ میرے پاس آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بھی خبر لاتے ہیں، کوئی رپورٹ دیتے ہیں مجھے، تو میرا یہ فرض ہے کہ چونکہ آپ مومن ہیں اور آپ میرے نزدیک ایک اچھے انسان ہیں، تو میں آپ کو فوراً آپ کو ریجیکٹ نہ کروں، آپ کی بات کو آپ کو ریفیوٹ نہ کروں، میں یہ سوچوں کہ آپ ٹھیک بول رہے ہوں، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ آپ غلط بول رہے ہیں، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن میں نے کہا کہ یہ شخص جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر لائے تو آپ یقین کریں یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ یہ سچ بول رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے گا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اور ہماری جو کمیونٹی ہے، جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے،
میں حیران ہوتا ہوں کہ بعض جگہ ہم خام خواہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کبھی کبھی جھوٹ ہمارے کلچر میں شامل ہو جاتا ہے، جھوٹ ہمارے عادات میں شامل ہو جاتا ہے. جبکہ یعنی مجھے معلوم ہوتا ہے کیونکہ آج کل اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس کر گئی ہے کہ آپ اگر جھوٹ بولیں گے بھی تو آپ ویسے ہی کسی نہ کسی جگہ پہ پکڑے جائیں گے. تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی خام خواہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے جھوٹ بولنے کی. ایک دفعہ تو یہ کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، چلیں وہ ایک میں کہتا ہوں چلیں آپ کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے، آپ نے جھوٹ بول لیا، آپ سے غلطی ہوگی. لیکن جہاں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور ہماری عادت اور کلچر بن چکا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، یہ چیز ہے جو بہت خطرناک ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور یہ جو ہے پہلو میں چاہوں گا کہ اس پہلو پر ہم ہمیشہ توجہ رکھیں کہ جب بھی کوئی ہمارے پاس خبر آئے تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس خبر کو ہم پوزیٹیو لیں اور جو ہے وہ نیگیٹیو نہ لیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر، بس آیت کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، ایک بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ اسراء آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. تم کو جب تک کسی چیز پر علم حاصل نہیں ہوتا، جب تک تمہیں یقین نہیں ہوتا، تم جو ہو اس پر عمل نہ کرو، اس پر ریئیکٹ مت کرو. دیکھیں دو چیزیں، ایک دفعہ آپ ذہنی طور پر سوچ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، لیکن آپ اس پر عمل کرنے لگیں. سب سے خطرناک کام یہ ہے کہ آپ کسی بات کو سنیں اور سننے کے بعد آپ اس پر عمل بھی شروع کر دیں. تو قرآن ہی کہتا ہے کہ آپ اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے، اس وقت تک کسی نیوز کو فالو نہیں کر سکتے جب تک جو ہے آپ کیا کریں گے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو. کیوں؟ اب قرآن اس کی علت بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آپ کے آنکھوں سے، آپ کے کانوں سے اور آپ کے قلب سے، یہ تینوں کے سینوں اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے کانوں سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے یہ چیز سنی اور پھر اس کو آگے کیسے بڑھایا. ہماری آنکھوں سے یہ سوال کرے گا، ہمارے قلب سے یہ سوال کرے گا، ہماری سوچ کے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے شعور کے بارے میں سوال ہوگا. قرآن کی بعض آیتیں جو بتاتی ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کو کہ ہماری عقل یہ کہہ رہی تھی. اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تمہاری عقل ایسی کیوں سوچ رہی تھی. یعنی جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم غور کرتے ہیں، جو ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہمیں کیا حق پہنچتا تھا کہ ہم اس قسم کی سوچ کو ڈیولپ کریں، اس قسم کے اوپینین کو ڈیولپ کریں. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، اس کے اخلاقی پیغامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.